بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FJ اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آخر کیوں اسرائیل 2000 سالوں سے سرخ بچیوں کا انتظار کر رہا تھا، اور آخر سرخ گایوں کے ذبح کرنے سے دجال کا کیا کنیکشن ہے، اور اسرائیل ہیکل سلیمانی کب تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں آج ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ ناظرین، قیامت کا ایک دن مقرر ہے، لیکن وہ دن کب آئے گا یہ صرف اللہ جل شانہ کو ہی معلوم ہے۔ لیکن قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں ہمیں بتا دی گئی ہیں، جن میں سے ایک ہے دجال کا آنا، اور اسی دجال کے ذریعے یہودی اس پوری دنیا پر حکومت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک وہ سرخ گائے کے بچوں کو، جو کہ فیمیل ہونی چاہیے یعنی کہ مادہ ہوں، ان کی قربانی نہیں کریں گے تب تک دجال نہیں آئے گا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہ سرخ بچیاں یعنی گائے کے بچے ڈھونڈ لیے ہیں، جن کی تلاش وہ پچھلے 2000 سال سے کر رہے تھے۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے بھی غزہ میں جنگ کے 100ویں دن خطاب میں یہودیوں کے مقدس سرزمین پر سرخ گائے لانے کی بات کی تھی۔ عیسائی اور یہودی اس وقت بہت خوش ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جبکہ پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرخ رنگ کی گائے پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ لال گائے پورے طریقے سے قدرتی نہیں ہیں، کیونکہ جب ایک طویل انتظار کے بعد بھی یہودیوں کو سرخ گائے نہیں ملی تو انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا جو کہ صرف اسی پر ریسرچ کر رہا تھا کہ پورے طریقے سے سرخ گائے کس طرح پیدا ہوں، اور انہوں نے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اس کام کو انجام دیا۔ اب یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کام میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ صہیونی ربیوں کا ماننا ہے کہ یہودی اس وقت تک حالت ناپاکی میں ہیں جب تک کہ سرخ گایوں کے راکھ کے پانی سے ان کو نہلایا نہ جائے۔ اگر اس کے پہلے انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی کوشش کی تو ان پر آسمانی آفتیں آئیں گی، اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جب ہم پاک ہو کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر لیں گے تبھی ہمارا مسیحا ظاہر ہوگا اور ہم پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ لیکن جس کو یہ مسیحا کہتے ہیں وہ در حقیقت دجال ہوگا، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بچیا سرخ ہو اور اس کے پاؤں یعنی کھر بھی سرخ ہوں، وہ بے عیب ہو، کنواری ہو، اور ان کی عمر 3 سال ہو، اور ایک بال بھی ان بچیوں کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی یہودی سرخ بچیوں کو پانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن وہ بچیاں ان کی شرائط پر پوری نہیں اتری تھیں، لہٰذا انہوں نے پھر وہ تلاش جاری رکھی تھی جو ان کے دعوے کے مطابق اب پوری ہو گئی ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں یہودیوں کو 2 مشکلیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں سرخ بچیوں کی ضرورت تھی، دوسرے یہ کہ ان کے مطابق ہیکل سلیمانی اس جگہ تعمیر ہونا ہے جس جگہ آج ہمارا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی موجود ہے۔ اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں پر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے، کیوں ان کو مار رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب لوگ ہی نہیں ہوں گے تو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کون آئے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے تمام عالم کے نظام کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے یہ تو صرف وہ ہی جانتا ہے۔ یہ ظالم کتنے بھی منصوبے بنا لیں، کتنی بھی کوششیں کر لیں، لیکن ہوگا صرف وہی جو اللہ چاہے گا۔ لیکن ایک بات بڑے ہی غور و فکر کی ہے کہ ہم مسلمانوں کو آج بھی اپنے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے اعمالوں پر ہم اب بھی شرمندہ کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دل اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ ہمیں گناہوں میں ڈوبنے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی؟ بے شک ہمارے ایمان میں ہی کمی آ چکی ہے، جو اس قدر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہم پر ظلم ہو رہے ہیں۔
ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں۔ آخر کون سے وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم توبہ ہی نہیں کرتے، جبکہ ہمارا پاک پروردگار ہمیں بخشنے کو ہر وقت تیار ہے، لیکن ہم معافی مانگنے کو، توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر وہ ظالم ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو میرا رب انہیں نیست و نابود فرمائے۔ اے تمام جہانوں کو پالنے والے، ہمیں نیک راستے پر چلا دے، ہماری نسلوں کو اپنے دین پر قائم رکھنا اور اپنے دین کو پھیلانے والا بنا دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔